اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عمر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم اور صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ جب ان کی وفات ہوئی تو کسی نے انہیں خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بڑا کرم فرمایا اور مجھے معاف فرما دیا اور مجھے بڑا اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میرے گھر کے سامنے جو لوہار رہتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے بھی اونچا درجہ عطا فرمایا۔ اب خواب دیکھنے والا بڑا حیران ہوا اور جب وہ خواب سے بیدار ہوا تو اس لوہار کے گھر گیا اور جا کے اس کے گھر میں اس کی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے خاوند کون سا عمل کرتے تھے کہ مجھے خواب میں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے بھی اونچا درجہ عطا فرمایا ہے۔ تو لوہار کی بیوی نے بتایا کہ ویسے تو ایک عام سا آدمی تھا، البتہ دو چیزیں اس میں بڑی خاص تھی۔ پہلی بات یہ کہ وہ نماز کا بہت اہتمام کرتا تھا، جب بھی اذان ہوتی تھی سیدھا مسجد کی طرف چل پڑتا تھا، حتیٰ کہ اگر وہ لوہا کوٹتے ہوئے اپنا ہتھوڑا اوپر اٹھاتا اور اذان شروع ہو جاتی تو وہ ایک ضرب بھی لگانا گوارا نہیں کرتا تھا، ہتھوڑا وہیں پھینک کے سیدھا مسجد کی طرف چل دیا۔ ایک تو اس کا یہ عمل تھا، اور دوسرا اس کا عمل یہ تھا کہ جب ہم رات کو اپنے گھر کے صحن میں آرام کرتے تو ہمارے گھر کے سامنے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اپنے گھر کی چھت پر لمبی لمبی نمازیں پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے۔ تو میرا خاوند جب بھی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو دیکھتا تو بڑی حسرت کرتا کہ یا اللہ تو نے عبداللہ بن مبارک کو مالی وسعت عطا فرمائی ہوئی ہے اور ان کے دن بھر میں کام نہیں ہوتے، چنانچہ وہ رات بھر تیری عبادت کرتے ہیں۔ اگر میرے ذمہ بھی یہ کام نہ ہوتا اور میں بھی اگر تیرے سامنے کھڑا ہو سکتا تو یقیناً میں بھی تیری عبادت کرتا، لمبی لمبی رکھتے پڑھتا، قرآن مجید تلاوت کرتا نمازوں کے اندر، لیکن چونکہ مجھے دن بھر یہ لوہے کا کام کرنا پڑتا ہے، سارا دن لوہا کوٹنا پڑتا ہے، اس لیے جب رات ہوتی ہے تو مجھ میں بالکل ہمت نہیں ہوتی کہ میں فرض نماز کے بعد کوئی دیگر اعمال کر سکوں۔ چنانچہ وہ یہ ہمیشہ حسرت کیا کرتا تھا کہ اگر مجھ میں ہمت ہوتی، اگر میرے پاس مالی وسعت ہوتی، اگر میری صحت اجازت دیتی تو میں بھی ویسا ہی عمل کرتا جیسا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ خواب دیکھنے والے کو تب جا کے معلوم ہوا کہ اس لوہار کی صرف یہ خواہش کہ اگر میرے پاس گنجائش ہوتی، اگر میرے پاس مالی وسعت ہوتی، اگر مجھ میں اتنی انرجی ہوتی تو میں بھی وہی عمل کرتا جو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کرتے ہیں۔ صرف اس ایک خواہش کی بنا پر اللہ رب العزت نے اسے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے بھی اونچا درجہ عطا فرما دیا۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ بعض اوقات ہم بہت سارے اعمال نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس اس کی وسعت نہیں ہوتی۔ ہم بہت سارے لوگ ہیں جو بہت صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس بعض اوقات والی وسعت نہیں ہوتی، ہم وہ صدقہ نہیں کر سکتے۔ بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ لمبی لمبی تہجد اور نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، بعض اوقات ہمیں اس طرح سے توفیق نہیں مل پاتی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں کر سکتے اور دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمارے اندر یہ خواہش موجود ہو، ہمارے اندر یہ طلب موجود ہو، یہ جذبہ موجود ہو کہ اگر ہمارے پاس گنجائش ہو، اگر ہمارے پاس بھی مالی وسعت ہو، اگر ہمارے پاس بھی اتنا وقت ہو تو ہم بھی یہ اعمال کریں جس طرح سے دیگر لوگ کر رہے ہیں، یہ سچی خواہش اگر ہمارے دلوں میں موجود ہو تو اگر ہمارے پاس اس کی استطاعت نہیں ہوگی تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے، جس طرح سے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے اس قصے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ جس طرح فلاں آدمی کو تو نے علم دیا ہے اور وہ اپنے علم سے انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، ان کو صحیح راہ دکھا رہا ہے، اگر میرے پاس یہ علم ہوتا تو میں بھی ویسا کرتا۔ یا اللہ فلاں آدمی کو جو تو نے مال دیا ہوا ہے اور وہ اپنے مال سے دن رات تیرے رستے میں خرچ کرتا ہے، غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، مساکین پہ خرچ کرتا ہے، مساجد بنواتا ہے، رستے بنواتا ہے، فلاحی کام کرتا ہے، اگر تو نے یہ مال مجھے دیا تو میں بھی اس طرح سے خرچ کروں گا۔
اسی طرح سے اور لوگ جو اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں، انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے اندر یہ خواہش پیدا کر لیں، سچی خواہش پیدا کر لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گنجائش دی تو ہم بھی ویسا کریں گے، تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اعمال کیے بغیر ہمارے اعمال نامہ میں یہ ساری چیزیں لکھ دیں، اور کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اعلیٰ درجہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے ہر نیک کام کرنے کی نیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔